دے رہا ہے کہ آ گئی ہوں، اور ہم سب اپنے اپنے دامنوں کو پھیلا کے بیٹھتے ہیں، ساتھ میں دعائیں بھی کرتے رہتے ہیں، اور ہم یہاں پر مبارکباد بھی دیتے ہیں ان تمام ہستیوں کو۔ اتنی بڑی تاریخ آج امام حسن کی ولادت کی، اس خوبصورت بابرکت نشست کا آغاز تلاوت کلمہ پاک سے کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ حدیث قصہ کے لیے خواہر رفعت وسیم تشریف لے آئی ہیں، تو میں ان کو دعوت دوں گی۔ اگر کسی وجہ سے ہماری خواہر تشریف نہیں لا سکی ہیں، ان کو ریمائنڈر تو بھیجا تھا، تو میں خواہر سیمی زوال سے ریکویسٹ کروں گی کہ آپ حدیث قصہ کا ترجمہ پڑھ دیں تاکہ پھر ہم آگے بڑھیں۔ مجھے السلام علیکم شازیہ، مجھے نظر آ رہی ہیں زنجبیل علی کے نام سے یہاں پر۔ اچھا، یہ رفعت وسیم، تو ان کو ان سے ریکویسٹ ہے خواہر رفعت وسیم اپنا آپ مائک انمیوٹ کریں اور بسم اللہ کر کے نہیں خواہر، یہ میں نگہت ناصر ہوں، زنجبیل کے نام سے میرا اس میں زوم پہ آ رہا ہے۔ جب تک اچھا ٹھیک ہے، تو آپ بھی بہت اچھی پڑھتی ہیں، آپ پڑھ دیں۔ آپ پڑھ دیں، جی بالکل۔ آپ تو خود بہت خوبصورت پڑھتی ہیں۔ سوری، کس سے کہہ رہی ہیں؟ میں کہی تھی آپ تو خود بہت خوبصورت پڑھتی ہیں، ماشاءاللہ سے، اور آپ سے ہمارا زہرا اکیڈمی کا بھی بڑا اچھا تعارف ہے، تو آپ پڑھ دیں جب تک میں ایک شعر پڑھتی ہوں۔ آپ جی اپنا جی جی، حصہ نکالیں۔ حدیث قصہ پڑھنی ہے؟ خوبصورت جزم میں ہم دل سے یہ دعا کرتے ہیں کہ دربار نبی میں واد صبا ہم سب کا حال سنا دینا، ان ہاشمی پھولوں کی برکھا ہم سب کے گھر بھی برسا دینا، زینب کے کھلے سر کا صدقہ، زہرا کے لوٹے گھر کا صدقہ، بخشش کی بھیک نوازوں سے محشر میں ہمیں دلوا دینا، اللہم صلی علی محمد و علی محمد وقت الفجم۔ خود حدیث قصہ پڑھنی ہے؟ بالکل۔ خب بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روی عن فاطمة الزہراء سلام اللہ علیہا انہا قالت دخل علی برسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ فی بعض الایام فقال السلام علیک یا فاطمة فقلت علیک السلام قال انی اجد فی بدنی ضعفا فقلت له اعوذک باللہ یا ابتاه من الضعف فقال یا فاطمة ایتینی بالکساء الیمانی فغطینی به فأتیته بالکساء الیمانی فغطیته به وسرت انظر الیہ وإذا وجهه يتلالى كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه فما كانت إلا سقطا وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه فقلت وعليك السلام قال وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوزي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء فما كانت إلا سقطا وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه والسلام عليك يا من اختاره الله
أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال له عليك السلام يا أخي ويا وسي وخليفتي وصاحب لواي قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا بنتي ويا بنتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بطرف الكساء وعمي بيد اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حاربهم وسلما لمن سالمهم وقدوا لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطاهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم فقال له عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرض مهدية ولا قمرا منيرا ولا شمس مزية ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى فقال الأمين جبريل يا ربي ومن تحت الكساء فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعالها وبنوها اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم فقال جبريل يا ربي أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا فقال له نعم قد أذنت لك فهبط الأمين جبريل وقال السلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم علي قال يقيك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك بعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرض مهدية ولا قمر منيرا ولا شمس مزية ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك فدخل جبريل معنا تحت الكساء فقال لي أبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم فقال علي لأبي يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله آمين فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني برسالتي نبيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا إلى من السلام عليكم فقال علي إذا والله فزنا وفاز شيقتنا ورب الكعبة اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى فقال النبي ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبين وفيهم مهموم
إلا فرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته وقال لي إذا هو لا يفوزنا وسقدنا وكذلك شيقتنا فازوا وسقدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة اللهم صل على آل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. جزاک اللہ خیر شازیہ، ہم تو بس ایسی شرکت کرنے کے لیے آ گئے تھے، آپ نے ہمیں موقع دیا. خوب خوش رہیں آپ. جزاک اللہ، بہت خوبصورت، بہت خوبصورت. اور آپ کو کس طرح سے بیوی خود لے کے آتی ہیں کہ آپ پڑھیں، ماشاء اللہ سے، جزاک اللہ. اور اب میں گلے زارا سے ریکویسٹ کروں گی کہ فاصلوں کو تکلف نات سے ہمیں بزم کو رونق بخشیں. جی تھینک یو شازیہ باجی. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر، ہم بھی بے بس نہیں، بے سہارا نہیں، خود انہی کو پکاریں گے ہم دور سے، راستے میں اگر پاؤں تھک جائیں گے، جیسے ہی سبز گنبد نظر آئے گا، بندگی کا کرینہ بدل جائے گا، سر جھکانے کی فرصت ملے گی کسے، خود ہی پلکوں سے سجدے ٹپک جائیں گے، فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر، ہم بھی بے بس نہیں، بے سہارا نہیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. جی شازیہ باجی اٹس ڈن. جزاک اللہ، ماشاء اللہ گلزارا. آئی ایم ریئلی پراؤڈ آف یو، اور مولا تمہاری تمام بیوی حاجات پوری کریں. بہت خوبصورت پڑھا ماشاء اللہ سے. اور اب میں ایک اور اپنے اسٹوڈنٹ کی بیوی زہرا زین، جو کہ ہماری بڑی خوبصورت ہے، پڑھتی ہے وہ بھی، اس کو کہوں گی کہ وہ منقبت سے ہمیں ہمارے کانوں کو آج کے دن کی خوشی بخشے. غالباً زارا جب تک اپنا مائک انمیوٹ کر رہی ہیں تو ٹائم کا ضیاع نہ ہو، کیونکہ جو ہستیاں موجود ہیں ان کی خدمت میں ڈاکٹر تسنیم سے کہوں گی کہ وہ اپنے کلام کا نذرانہ پیش کریں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم زارا السلام. زارا پڑھ رہی ہیں یا میں کلام پیش کروں؟ ہاں جی، اس وقت کون ڈاکٹر تسنیم نے انمیوٹ کیا ہے نا؟ جی 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 جی، اگر وہ پڑھ رہی ہیں تو وہ پڑھ لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. نہیں وہ میرے خیال سے ابھی آئی نہیں ہے یا مائک انمیوٹ نہیں ہوا، تو وہ بعد میں پڑھ لیں گی، کوئی مسئلہ نہیں ہے. آ جائیں. ٹھیک ہے، ایک درود کا ہدیہ پیش کرتے ہیں اور پھر کلام. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وجل فرج. باغے کے سامع مد شبر کی ہے نوید، باغے کے سامع مد شبر کی ہے نوید،
صحنے ولا میں ہوتی ہے اب مومنوں کی عید، گل کون سا کھلا ہے صدا ہے درود کی، گل کون سا کھلا ہے صدا ہے درود کی، مانگے ملائکہ بھی اجازت ورود کی، نکھت تمام عالم ہستی میں پھیلی ہے، نکھت تمام عالم ہستی میں پھیلی ہے، بوئے رم مدینے کی بستی میں پھیلی ہے، دینے کو تہنیت ہیں کھڑے انبیاء سبھی، ہو آپ کو مبارک اللہ کے نبی، حیدر کے گھر کی رونقیں اوجے کمال پر، قربان کائنات بھی ہو اس جمال پر، کل کو امام و رہبر دین خدا ہیں یہ، کل کو امام و رہبر دین خدا ہیں یہ، امت پہ ہے کرم کے خدا کی عطا ہے یہ، اخلاق ہے کمال پہ شبر کا دیکھنا، خلق اور خلق ہو بہو حیدر کا دیکھنا، ایسے کریم ہے کہ سخاوت نثار ہے، جود و سخا عطا کی یہاں پر بہار ہے، ان کا کرم ہے صلح و صفائی سے کام ہے، صلح حسن حسن کی لڑائی کا نام ہے، قرآن کر رہا ہے ثنا ان کی باخدا، ان کو ہی ابن ختم رسل اس نے ہے کہا، اور مقطع پیش ہے، مولا حسن کی مدحت علی سے کام ہے، مولا حسن کی مدحت علی سے کام ہے، تسنیم تو جناب کی ادنا غلام ہے، ماشاء تسنیم اللہ تو ماشاء اللہ جناب کی ادنا، جزاک اللہ، دعا میں رکھیں خیر۔ ماشاء اللہ۔ اور ڈاکٹر تسنیم، آپ تو مجھے لگتا ہے کہ پیشنٹس کو اپنے فل سنا کے ٹھیک کر دیتی ہوں گی، اتنا زبردست ماشاء اللہ مولانا نے آپ کو یہ عطا کی ہے، سلامت رہیں۔ جزاک اللہ، اور دعا میں آپ اگر زارا آ گئی ہیں تو زارا زین میں آپ سے ریکویسٹ کروں گی کہ آپ پڑھ دیں، پھر ہم آگے کے خواہر رضوانہ کی طرف چلیں گے۔ تو زارا آ گئی ہیں؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے آپ تمام لوگوں کو مولا حسن علیہ السلام کی ولادت بہت بہت مبارک ہو، آپ اور کو بھی بہت بہت مبارک ہو۔ بہت شکریہ مس شازیہ کہ آپ نے مجھے اس محفل میں، اس بابرکت محفل میں انوائٹ کیا، اور ایک کلام کے امام حسن کی شان میں ایک کلام کے چند اشعار پیش کر رہی ہوں درود کے ساتھ۔ اللہم اللہم صلی صلی علی صلی اللہ محمد وعلی محمد محمد وآل وعجل۔ محمد۔ سیرت رسول کی ہے جو، وہ سیرت حسن کی ہے، سیرت رسول کی ہے جو، وہ سیرت حسن کی ہے، سب سے بڑی یہی تو فضیلت حسن کی ہے، سب سے بڑی یہی تو فضیلت حسن کی ہے، آیات و حدیثیں پڑھے جا رہا ہوں میں، آیات و حدیثیں پڑھے جا رہا ہوں میں، پڑھ لوں
तो फिर बताऊं जो अजमत हसन की है। इनकी रजा खुदा की रजा, इनके ही रसूल। इनकी रजा खुदा की रजा, इनके ही रसूल। ये लाज़मी सी बात है, जन्नत हसन की है। नाज हुआ है सूरए कौसर बतूल पे, नाज हुआ है सूरए कौसर बतूल पे। गर खोल कर बताऊं विलादत हसन की है। कैसे अदा करेगा तेरा शुक्र ए खुदा, वो शख्स जिसके दिल में मवद्दत हसन की है। अहले कलम कलाम लिए आ गए हैं ज़ैन। अहले कलम कलाम लिए आ गए हैं ज़ैन। महफिल सजी हुई है, सदारत हसन की है। सीरत रसूल की है जो, वो सीरत हसन की है। माशाल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूब। और इतना खूबसूरत जज़ाकल्लाह। कलाम किसका है ये? जज़ाकल्लाह। ये इनका ही है, ज़ैन जाफरी, मेरे हस्बैंड का। माशाल्लाह, ये दोनों मियाँ बीवी बसारत से मालामाल है माशाल्लाह। और अब जज़ा हम सब खौहर रिजवाना सज्जाद से गुजारिश करेंगे कि वो तशरीफ लाएं और अपने इल्म के खजाने से हमें मालामाल करें। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया शाज़िया, आज आपने मुझे इस प्लेटफॉर्म पे बोलने का मौका दिया। आप सबको विलादत इमाम हसन और इससे मिलने वाली बात और खुशियाँ और रहमत बहुत बहुत मुबारक हों। और हम सब क्यों ना इकट्ठे हों, अहले बैत के घराने की सबसे पहली और सबसे बड़ी ऐसी खुशी कि जिस खुशी ने अबतरी के ताने का कला कमा कर दिया। ये बाकायदा मिलाद का आगाज़ करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन व शफ़ीइल मुज़नबीन व ख़ातिमिन नबिय्यीन अबिल क़ासिम मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين الميامين المظلومين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك عدوهم ولعن أعداءهم من الجن والإنس من الأولين والآخرين. بسم الله الرحمن الرحيم.
اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المجيد والفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شأنك هو الأبتر. آپ سب کی بہت زیادہ پڑھے جانے والی، جس سے آپ سب واقف ہیں، سورہ کوثر، جسے سرنامہ کلام بنایا، اور آج کی آپ کے محفل میلاد کا آغاز بھی اسی سورہ مبارکہ سے ہوا۔ یہ سورہ ایسا ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نبی پاک کے دل کو تسلی دے رہا ہے کہ آپ کو ابتر کہنے والوں کا کہیں کوئی نام و نشان نہیں ہوگا، لیکن آپ نے اپنے رب کی خوشنودی کے لیے کیا کرنا ہے؟ فصلی لربک وانحر، نماز پڑھنی ہے اور نحر کرنا یعنی قربانی دینی ہے۔ اور پھر سب سے پہلی خوشخبری کیا ہے؟ ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمائی۔ تو کیا آج کا دن وہ دن کہا جا سکتا ہے؟ اور یقیناً آپ سب کے مطابق یہی جواب ہوگا کہ یقیناً کہا جا سکتا ہے کہ دن وہ دن ہے کہ جس دن ابتری کے تانے کا مکمل طور پہ قلع کما ہو گیا۔ خیر کثیر ایسی عطا فرمائی کہ جو قیامت تک جاری رہنے والی خیر کثیر ہے، یعنی رسول اللہ کا نام، رسول اللہ کا کام، رسول اللہ کی زحمات، رسول اللہ کی تبلیغ، رسول اللہ کی تعلیمات قیامت تک جاری و ساری رہیں گی، اور ایسے جاری و ساری رہیں گی جیسے وہ اپنی اصلی رنگ میں موجود تھیں۔ اور اسی سلسلے کی پہلی کڑی جناب امام حسن مجتبیٰ رسول اللہ کی نسل کو آگے چلانے کے لیے آج اس دنیا میں تشریف لائے۔ ولادت کا دن انتہائی اہم، خوبصورت، برکتیں، سعادتیں لیے ہوئے یہ دن ہے۔ ایسا دن ہے کہ جس دن ہم سب کو مل کے در رسول پر چلنا چاہیے اور جھولیاں پھیلا کر کھڑے ہو جانا چاہیے، کیونکہ بادشاہ تو ایسے خوشی کے موقع پر خیرات نچھاور کرتے ہیں، اور ہم جیسے فقیروں کی جھولیاں پھیلی ہوئی ہوں گی تو خیرات کا کچھ نہ کچھ حصہ تو آپ کے میرے در پہ آ جائے گا۔ سب سے پہلے ہم اس در سے مانگتے ہیں علم و عمل میں اضافہ، کیونکہ بغیر علم تو عبادت بھی قبول نہیں ہے، فائدہ مند نہیں ہے۔ اگر علم نہ ہو اور آپ عبادت کرتے چلے جائیں تو اس عبادت کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے، اور علم نہ ہو تو عمل کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو علم و عمل میں اضافہ، ایسا اضافہ جو علم ساتھ لیے ہوئے ہو، سب سے پہلے در اہل بیت سے یہ مانگیے آج کے دن کے صدقے میں۔ امام حسن مجتبیٰ تاجدار امامت کے دوسرے درخشاں ستارے ہیں، اور وہ پہلی معصوم ہستی ہیں کہ جن کے اس دنیا میں تشریف لاتے ہی مولا کائنات اور جناب کے بہترین عہدے پہ فائز ہوئے، اور جناب ختمی مرتبت نانا جان کے عہدے پر فائز ہوئے۔ ابتری کے تانے کا قلع کما ہوا، اور خیر کثیر کے پہلے مصداق کی صورت امام حسن مجتبیٰ اللہ رب العزت کے وعدے کی صورت میں اس دنیا میں تشریف لائے۔ امام حسن مجتبیٰ کو تمام اولاد علی و فاطمہ میں، ہم کس کی بات کر رہے ہیں؟ اولاد علی و فاطمہ کی، جو کہ چار ہیں، امام حسن، امام حسین، شہزادی زینب کبریٰ اور شہزادی ام کلثوم، اور جناب محسن جن کا شکم مادر میں ہی سقط ہو گیا تھا۔ تو ظاہری طور پہ ہمارے سامنے کتنی اولادیں ہیں؟ چار اولادیں۔ ان چار اولادوں میں امام حسن مجتبیٰ کو یہ شرف سب سے پہلے حاصل ہوا، اور اس شرف کے کم و بیش 1 سال تک بلا شرکت و غیر مالک رہے ہیں امام حسن مجتبیٰ 4 ہجری تک۔ اور وہ شرف یہ ہے کہ جن کے والد بھی معصوم ہیں، جن کی والدہ بھی معصوم ہیں، جن کے نانا بھی معصوم ہیں، اور وہ خود بھی معصوم ہیں، اور وہ امام حسین کی ولادت سے پہلے تک اس شرف کے اکیلے مالک ہیں۔ کس قدر بڑا شرف ہے امام حسن مجتبیٰ کا۔ اور نہ صرف یہ کہ والدین اور نانا معصوم ہیں، بلکہ والدین دونوں اولاد عبد المطلب میں سے بھی ہیں اور دونوں ہاشمی بھی ہیں، یہ بھی بہت بڑا شرف ہے۔ اب ہم
اس مرحلے کی طرف آتے ہیں کہ جس مرحلے کے لیے ہم نے خاص طور پہ آج کی محفل میلاد کا آغاز کیا۔ جب بھی ہم کسی محفل میلاد کا حصہ بنتے ہیں یا کسی فرش مجلس کا حصہ بنتے ہیں تو جس بھی ہستی کی مجلس ہو یا محفل میلاد ہو تو میں ہمیشہ سہارا لیتی ہوں جناب علامہ ذیشان حیدر جوادی صاحب کے ان الفاظ کا، جو انہوں نے کتاب نقوش عصمت لکھتے ہوئے جو مقدمہ ہوتا ہے کتاب کا اس میں بیان کیا۔ انہوں نے کہا کہ میں نے جس وقت چہاردہ معصومین کے حالات زندگی لکھنے کے بارے میں سوچا اور میں نے ریسرچ کی تو اتنا مواد تھا کہ میں حیران و پریشان تھا کہ قارئین تک کیا پہنچاؤں اور کیا چھوڑوں، کیونکہ یہ تو آپ سب بھی جانتے ہیں نا کہ قارئین یعنی پڑھنے والے جو ہیں ان میں جذب کرنے کی صلاحیت ایک حد تک ہے، ساری انفارمیشن بھی نہیں دی جا سکتی اور ساری انفارمیشن رکھی بھی نہیں جا سکتی، ایک حد تک ہی لکھی جا سکتی ہے، ایک حد تک ہی پہنچائی جا سکتی ہے، ایک حد تک ہی جذب ہو سکتی ہے۔ تو علامہ ذیشان حیدر جوادی صاحب کہتے تھے کہ اتنی انفارمیشن تھی، اتنی معلومات تھیں کہ مجھے نہیں سمجھ آتا تھا کہ میں معصومین کی زندگی کے کس پہلو کو بتاؤں اور کس پہلو کو چھوڑوں۔ جب میں نے بہت غور و خوض کیا تو پھر میں اس نتیجے پہ پہنچا اور میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں پڑھنے والوں کے لیے وہ باتیں پہنچاؤں گا یا وہ سیرت طیبہ معصومین سے وہ عملی پہلو اٹھاؤں گا کہ جو آپ کے میرے ہم سب کے آنے والی زندگی میں کام آ سکیں، جس پہ آپ میں ہم سب عمل پیرا ہو سکیں۔ تو ایسا ہی ہے کہ ہم جب بھی کسی ہستی کے محفل میلاد میں یا جس ہستی کے فرش مجلس میں بیٹھے ہوں تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ ان کی سیرت سے ہم ان پہلوؤں کا ذکر کر سکیں کہ جو دین میں سب سے زیادہ جس کا چہرہ روشن ہے، کیونکہ ہر امام کی زندگی کے حالات، ہر معصوم کی زندگی کے حالات مختلف تھے، ہر کسی نے اپنے زمانے کے حالات کے مطابق اپنی امامت کا پہرا دیا، اپنی امامت اور اپنے دین اور اپنے علم سے رسول اللہ کے جانشین ہونے کا حق ادا کیا، حالانکہ وہ حالات کسی بھی معصوم ہستی کی زندگی میں ہوتے تو وہی ہوتا جو اس معصوم نے کیا تھا۔ تو ہم بھی یہاں پر سب سے پہلے تو اس بات کا ذکر کریں گے کہ امام حسن مجتبیٰ کی اوورآل شخصیت کیا ہے۔ مولا کا اگر لقب دیکھا جائے تو ایک ہی لقب مولا کی پوری ہستی اور پوری زندگی کو اور پوری سیرت کو بیان کر رہا ہے، اور وہ ہے کریم اہل بیت۔ تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ کیا خدا نخواستہ یا نعوذ باللہ اہل بیت میں سے باقی ہستیاں کریم نہیں تھیں؟ کیا ان کی کرامات نہیں تھیں؟ کیا ان کے رحمات نہیں تھیں؟ کیا وہ لوگوں کے اوپر اپنی کرامت کا اظہار نہیں کرتے تھے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، لیکن کچھ باتیں کچھ ہستیوں سے مخصوص ہو جاتی ہیں۔ امام حسن مجتبیٰ کا دسترخوان کا انعقاد خاص طور پہ جمادی الثانی کے مہینے میں ہم بہت زور و شور سے کرتے ہیں، حالانکہ پابندی نہیں ہے، ہم پورا سال میں جب چاہیں دسترخوان امام حسن مجتبیٰ کا انعقاد کر سکتے ہیں۔ یہ دسترخوان ہمیں کس بات کی یاد دلاتا ہے؟ یہ دسترخوان ہمیں اس بات کی یاد دلاتا ہے کہ یہ دسترخوان جو امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے نام سے منسوب ہے، یہ دسترخوان 24/7 یعنی کہ دن کے 24 گھنٹے اور ہفتے کے 7 دن ہر کسی کے لیے کھلا رہتا تھا، کیا مسلم تھا کیا غیر مسلم تھا، کیا کوئی امیر ہے کیا کوئی غریب ہے، کیا کوئی مسافر ہے کوئی یتیم ہے کوئی مسکین ہے، ہر کسی کو اس دسترخوان پہ آنے کی اجازت تھی اور سب کو ایک جیسا کھانا ملتا تھا۔ یہ نہیں ہے کہ کسی ویلیو رکھنے والی یا کسی مقتدر شخصیت کے لیے کوئی علیحدہ کھانا ہوگا اور باقیوں کے لیے کوئی علیحدہ کھانا ہوگا، نہیں، ایسا نہیں تھا، سب کے لیے ایک جیسا کھانا، اور اس دسترخوان پہ ہر کوئی بلا جھجک آ سکتا تھا، بلا جھجک کھا سکتا تھا۔ یہ تو مولا کے اخلاق کریمانہ کی ایک ہلکی سی جھلک ہے۔ پھر مولا کی شخصیت کا دوسرا پہلو کیا، علم لدنی سے مالا مال، جو کہ معصومین علیہ السلام کی شخصیات کا خاصہ بھی ہے، اور پھر بہادری اور شجاعت، یہ تو خاندان بنو ہاشم کا سب سے بہترین بیٹھے تھے، مبین ابھی آتا ہے تو اس کے ساتھ نکلوں گا، لیکن پہلے میں نے وہ بھی لینے ہیں ابھی۔ کسی کا مائک آن ہے، کائنڈلی اپنے مائک کو میوٹ کر لیجئے، بہت شکریہ۔ مولا کی خاصیت کے جوانان جنت کے سردار ہیں، اور مولا سب سے پہلے یہ شرف رکھتے ہیں کہ سبط رسول کہلائے، اور مولا کی کنیت ابو محمد ہے۔ یہ تو مولا کی شخصیت کا ایک اوورال ہم نے ایک خاکہ سا کھینچ لیا لفظوں کے ذریعے۔
ہم سب یہ جانتے ہیں کہ رسول اللہ کی زندگی کے بعد اسلام کی تبلیغ اور خدمت اسلام اپنی جگہ، اور یہ ہر امام نے بخوبی انجام دی، یعنی کہ جو جانشین رسول ہیں، رسول اللہ کے وصی ہیں، یعنی مولا کائنات سے لے کے آخری امام تک، جو کہ اس وقت پردہ غیب میں حضرت حجت عجل اللہ تعالی فرجہ شریف، اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم، ان سب نے تبلیغ اسلام اپنے زمانے کے حالات کے مطابق، خدمت اسلام اپنے زمانے کے حالات کے مطابق سب نے انجام دی. لیکن ان سب سے بھی زیادہ اوپر ایک اور ذمہ داری ہے جانشین رسول کی، اور وہ کیا ذمہ داری ہے؟ حفاظت اسلام. یہ حفاظت اسلام ہر جانشین رسول نے بہترین طریقے سے کر کے دکھائی ہے. اور ائمہ طاہرین کی اگر آپ زندگی کے تمام پہلوؤں کو اٹھا کے مطالعہ کرتے ہیں، اور جو کہ ہم گاہے بگاہے کرتے بھی رہتے ہیں اور سنتے بھی ہیں محافل و مجالس میں، تو ہمیں کیا نظر آتا ہے کہ ائمہ طاہرین کی زندگی میں اگر سب سے زیادہ اہم کچھ چیز تھی یا ہے تو وہ ہے دین اسلام، جس کے لیے تمام زحمتیں رسول اللہ نے برداشت کی ہیں، مولا کائنات نے برداشت کی ہیں. تو دین سے کیا مراد ہے؟ دین سے مراد یہ ہے کہ لوگوں کے ایمان اور عقیدے میں دین باقی رہے، لوگ ایمان اور عمل میں دین کی پابندی کریں، معاشرے میں بھی دین ہی حکومت کرے، یعنی معاشرہ دین کی قوت، دین کی حاکمیت اور دین کے دائرے میں رہتے ہوئے آگے بڑھے. اور اگر مختصراً کہوں تو معاشرے میں اسلامی نظام نافذ ہو. یہ تھا وہ کام جو ہر امام کی پرائیورٹی رہا، لیکن سب نے انجام دیا اس کو اپنے زمانے کے حالات کے مطابق. اب یہی دین اسلام کی بقا کے لیے ہمیں کبھی 25 سال کی خاموشی نظر آئی ہے، تو کبھی صلح امام حسن کا منظر نظر آیا، کبھی قیام امام حسینی نظر آیا، تو کبھی دعاؤں کا جہاد بالقلم نظر آیا، کبھی علم کو شگافتہ ہوتے دیکھا، اور کبھی تمام علوم کو پنپتے ہوئے اور پھیلتے ہوئے دیکھا، تو کبھی 14 سال حجت خدا زندان میں رہے اور شیعان امام اپنے نماز، روزہ اور زیارات میں مشغول رہے، اور کبھی حجت خدا کو مدینہ سے نظر بند کر کے شہر طوس میں دیکھا، تو طوس میں بھی ہم نے دیکھا کہ حجت خدا نے منبر سجا لیا. اور کبھی شدید ترین سخت حالات میں باقی ائمہ کو یا تو زندانوں میں دیکھا یا ان کے گھروں میں نظر بند دیکھا. لیکن اس تمام پورے سینیریو پہ نظر ڈالیں تو سمجھیں یہ ایک ہی شخصیت ہے، یہ ایک ہی شخصیت ہے جو مختلف حالات میں اور مختلف قسم کے اقدام کرتے نظر آ رہے ہیں، اور کبھی قید و بند کی صعوبتیں اٹھاتے نظر آ رہے ہیں. تو مقصد کیا تھا؟ دین کی حفاظت، اور مومنین یعنی اہل ایمان کے عقیدے کی اور ان کے دلوں میں دین کی راسخیت کی حفاظت کرنا، اور اس کے لیے سب کام انجام دینا. تو امام حسن مجتبیٰ کی زندگی پہ اب نظر ڈالیے. اگر اس پورے پس منظر کو آپ نے سمجھا ہو تو امام حسن مجتبیٰ کی بھی تو ساری زندگی خدمت اسلام سے عبارت ہے، لیکن جس وقت وہ منصب امامت پہ فائز ہوتے ہیں تو ایسا کیا ہے کہ وہ تاریخ کا حصہ بن گیا، کیونکہ امامت کی ذمہ داری بہت اہم ذمہ داری ہے. منصب امامت پہ فائز ہو کر جو کارنامہ انجام دیا ہے اس کی وجہ سے دین آج تک سلامت ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا. اس دین کو پھر اس وقت جو صلح کے ذریعے سلامت رکھا ہے، اس دین کو پھر آبیاری کی ہے خون کے ساتھ امام حسین نے. تو امام حسن مجتبیٰ کی ولادت کے موقع پر امام کی سب سے بڑی خدمت اسلام جو ہے، جسے مختلف علماء، مختلف تاریخ دان مختلف رنگ دیتے ہیں، اس کے بارے میں تھوڑی سی گفتگو کا ہونا اور اس کا سمجھنا بے حد ضروری ہے کہ یہی آج کے دن کا بہترین تحفہ ہے کہ امام نے ہمارے دین کو کس طرح سے آبیار کیا ہے، کس طرح سے ان کے دور میں دین پھلا پھولا ہے، اور اس کے لیے امام نے کیا صعوبتیں اٹھائی ہیں. بہت کم گفتگو اس موضوع پہ ہوتی ہے. جب ہم صلح امام حسن اور اس کے محرکات پہ نظر ڈالتے ہیں تو اس صلح کے پس منظر سے آگاہی بے حد ضروری ہے. اور پس منظر کیا ہے کہ 21 رمضان 40 ہجری امیر المؤمنین کی شہادت ہوتی ہے. ان کے کفن دفن کے بعد امام حسن مجتبیٰ اجتماع مسلمین سے خطاب کرتے ہوئے ایک مختصر لیکن انتہائی جامع خطبہ ارشاد فرماتے ہیں. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، رسول اللہ پہ درود و سلام، اور اس کے بعد فرماتے ہیں ایھا الناس، یعنی مسجد کوفہ میں خطبہ ہے، منظر آپ کے ذہنوں میں رہے. ایھا الناس، آج کی شب اس شخص نے شہادت نوش فرمائی ہے جس پر عمل اور کردار کے حوالے سے نہ تو پہلے والے سبقت لے کے گئے نہ ہی بعد والے وہاں پہنچ سکتے ہیں. یعنی اپنے بابا کا بہترین تعارف کروا رہے ہیں
علم اور عمل اور کردار کے حساب سے۔ پھر فرماتے امام حسن کہ وہ مرد میدان رسول اکرم کے ساتھ راہ خدا میں جہاد کرتے تھے، رسول خدا کو بچاتے تھے، اور جب رسول خدا انہیں پرچم دے کر میدان جہاد میں بھیج دیتے تھے تو دائیں طرف جبرائیل، بائیں طرف میکائیل ہوتے تھے، اور اس وقت تک وہ مرد حر واپس نہ آتے تھے جب تک دونوں ہاتھوں پر فتح نہ حاصل کر لیں۔ ان کی شہادت اس رات میں واقع ہوئی جس رات عیسیٰ بن مریم کو آسمان پر اٹھایا گیا اور حضرت یوشع بن نون کا انتقال ہوا۔ اسی رات میں میرے بابا کی بھی شہادت ہوئی۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ میرے بابا نے ترکے میں نہ درہم چھوڑے ہیں نہ دینار، صرف 700 درہم عطایا کی مد میں باقی رہ گئے جس سے ایک خادم خریدنے کا ارادہ تھا اور وہ بھی پورا نہ ہو سکا۔ اور پھر مولا اب اپنا تعارف دے رہے ہیں، یعنی حمد خداوندی، رسول اللہ پر درود و سلام، اپنے بابا کا تعارف یعنی وصی رسول کا تعارف، اور اس کے بعد پھر اب اپنا تعارف فرماتے ہیں ایھا الناس، جو مجھے پہچانتا ہے وہ تو پہچانتا ہی ہے، اور جو نہیں پہچانتا تو وہ پہچان لے۔ میں حسن ابن علی ہوں، فرزند رسول اکرم ہوں، فرزند وصی رسول ہوں، فرزند بشیر و نذیر ہوں، اور اس کا فرزند ہوں جو خدا کی طرف دعوت دینے والا اور سراج منیر تھا۔ میرا شمار ان اہل بیت میں ہوتا ہے جن سے اللہ نے ہر طرح کے رجس کو دور رکھا ہے اور انہیں مکمل طہارت عنایت فرمائی ہے، اور ان اہل بیت سے محبت کو اجر رسالت قرار دیا ہے۔ نیکی ہم اہل بیت ہی کی محبت کا نام ہے۔ یہ پورے خطبے کا اقتباس آپ کو کتاب نقوش عصمت علامہ ذیشان حیدر جوادی کی جو کتاب ہے وہاں سے مل جائے گا۔ کہتے ہیں کہ جیسے یہ خطبہ تمام ہوا تو قیس ابن سعد اٹھے اور انہوں نے کہا مولا ہاتھ بڑھائیں، ہم کتاب خدا اور سنت رسول اور دشمنوں سے جنگ کے نام پر آپ کی بیعت کرنے چاہتے ہیں۔ تو مولا نے بھرے مجمع میں فوراً جواب دیا کہ بیعت ہمیشہ 2 چیزوں پر ہوتی ہے۔ وہ کون سی 2 چیزیں ہیں؟ یہ آپ کے اور میرے آج کے نالج میں اضافہ ہو رہا ہے کہ امام حسن مجتبی فرما رہے ہیں کہ بیعت جب کسی امام کی ہوتی ہے تو وہ کن 2 چیزوں پر ہوتی ہے؟ صرف اور صرف کتاب خدا اور سنت رسول پہ ہوتی ہے۔ یعنی تیسری چیز جو انہوں نے کہی تھی قیس ابن سعد نے کہ دشمنوں سے جنگ، تو مولا نے کہا نہیں، باقی تمام چیزیں کتاب خدا اور سنت رسول کی بیعت کے اندر شامل خود بخود ہو جاتی ہیں، اس کے لیے کسی الگ سے شرط کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر مولا اپنے اسی خطبے کے آگے فرماتے ہیں، یعنی ابھی یہ گفتگو جاری ہے، پھر مولا فرماتے ہیں جب تم میری اطاعت کے لیے بیعت کر لو گے تو تمہیں میرے دشمن سے جنگ کرنا ہوگی، اور جہاں میں جنگ روکنے کا کہوں گا وہاں روکنی ہوگی، اور جہاں میں صلح کرنے کا کہوں گا وہاں تمہیں صلح کرنی ہوگی۔ اب آپ ان الفاظ کو غور سے سنیے کہ ایک امام کون ہے؟ حجت خدا بھی ہے، نمائندہ رسول بھی ہے، وصی اور جانشین رسول بھی ہے، رسول اللہ کے دین کی نہ صرف تبلیغ کر رہے ہیں، آگے پہنچا رہے ہیں، مومنوں کے دلوں میں ایمان کی حرارت کو باقی بھی رکھنا ہے، دین کو باقی بھی رکھنا ہے، اور دین کی حفاظت بھی کرنی ہے۔ اور یہاں پر ان الفاظ کے ساتھ مولا کا ارادہ ظاہر ہو رہا ہے، اور مولا یہ بھی بتا رہے ہیں کہ جہاں میں جنگ کروں گا جنہوں نے میری بیعت کی وہ میری جنگ میں میرے ساتھ ہوں گے۔ یہاں اس بات کو سمجھنا ضروری ہے کیونکہ آگے کے حالات اس کے مختلف تھے۔ لوگوں نے اس بات کو اس دن تو سن لیا اور بیعت بھی کر لی۔ کتنے لوگوں نے بیعت کی؟ 40,000 لوگوں نے بیک وقت مسجد کوفہ میں اسی وقت امام حسن مجتبی کے ہاتھ پہ بیعت کی۔ کس نام پہ؟ کتاب خدا اور سنت رسول کے نام پر بیعت کی۔ اور اس کے بعد امام جو ہے امامت واقعی کے علاوہ، یعنی کہ امام تو تھے، بابا کی شہادت کے بعد امام تو بن گئے اور خلافت ظاہری کے مالک بھی ہو گئے۔ 40,000 لوگوں نے کوفہ میں اس وقت بیعت کی۔ لیکن جس وقت امیر شام کو یہ پتہ لگتا ہے، بلکہ میں یہ کیوں نہ کہوں کہ صفین کے موقع سے ہی اعلان بغاوت ہو چکا تھا، جس وقت صفین کی جنگ ختم ہوئی تو اعلان بغاوت اس وقت یہ امیر شام نے کر دیا اور اپنے تئیں مولا کائنات کی خلافت بھی اس نے ختم کی اپنے تئیں، یعنی وہ یہ سمجھتا تھا کہ میں نے علی کی خلافت کو ختم کر دیا۔ اور جب اسے پتہ لگا کہ اہل عراق نے پھر سے اولاد علی کی طرف متوجہ ہو کر ان کی بیعت کر لی ہے اور عراق اور حجاز میں پھر سے اولاد علی کی حکومت شروع ہونے جا رہی ہے، تو فوراً اس نے وہ چھپی ہوئی سازشیں شروع کر دی جسے ہم جو ہیں اردو میں ریشہ دوانیاں کہتے ہیں، چھپی ہوئی سازشیں۔ اور پھر کوفہ پر حملہ کرنے کے لیے علل اعلان بھی اس نے 60,000 کی سپاہیوں کا لشکر جو ہے کوفے کی طرف روانہ کر دیا اور خود بھی اس لشکر کے ساتھ ہو لیا۔ اسی طرح امام حسن مجتبی کو جب پتہ لگتا ہے کہ 60,000 کے لشکر کے ساتھ
امیر شام یہاں پر آ رہا ہے تو امام نے بھی حجت تمام کی، حالانکہ علم امامت سے جانتے ہیں کہ اس کا نتیجہ کیا ہے، لیکن امام نے حجت تمام کی۔ امام نے انہی قیس بن سعد کے جنہوں نے مسجد میں سب سے پہلے بیعت کا اقرار کرنے کی لیے کہا تھا، ان کو کہا کہ آپ اپنی سربراہی میں 12,000 کا لشکر جو ہے وہ لے کر جائیں، امیر شام کی پیش قدمی کو روکیں، اور جو ہے قیس بن سعد اور امام حسن کے لشکروں میں جو ہے امیر شام نے جس وقت دیکھا کہ قیس بن سعد جو ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں اس کو کہ فرنٹ پارٹی لے کر آ رہے تھے، یا آپ اسے کہتے ہیں کہ جو سب سے پہلے جاتی ہے ریکی کرنے کے لیے پارٹی جاتی ہے اور پیش قدمی روکنے کے لیے جاتی ہے فرنٹ لائن سولجرز، ان کے لشکر میں، اور پیچھے جس لشکر کو تیار کر رہے تھے امام حسن مجتبی اس لشکر میں امیر شام نے کیا کیا کہ امیر شام نے اپنے جاسوس بھجوا کر کچھ باتیں مشہور کروا دی۔ کیا مشہور کروا دی؟ امام حسن کے لشکر میں یہ بات مشہور کروائی کہ قیس بن سعد نے امیر شام سے صلح کر لی، اور امام حسن کے لشکر میں جو ہے یہ بات مشہور کروا دی کہ امام حسن کے لشکر میں مکس کر گئی، امام حسن کے لشکر میں یہ بات مشہور کروائی کہ قیس بن سعد نے امیر شام سے صلح کر لی، اور قیس بن سعد کے لشکر میں یہ بات مشہور کروا دی کہ امام حسن نے، تم تو ادھر اپنا لشکر لیے پہنچ رہے ہو امیر شام کو روکنے کے لیے، ادھر تو پیچھے تمہارے امام نے امیر شام سے صلح کر لی۔ اس طرح سے دونوں ہی لشکروں میں پھوٹ پڑ گئی، یعنی کہ جن کا ایمان کمزور تھا، یہ بھی آپ کے میرے لیے سبق ہے، اپنے وقت کے امام پر آپ کا ایمان کتنا مضبوط ہونا چاہیے، کتنا زیادہ مضبوط ہونا چاہیے، اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ باہر سے کوئی سازشی آ کر یا آپ ہی کے لباس میں، آپ ہی کے انداز میں، آپ جیسا ہی بن کر، یا آپ کے اپنوں میں سے کوئی اٹھ کر امام کے خلاف آپ کو بہکانے لگے، تو آپ کا ایمان اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ جب تک میں یہ بات خود اپنے امام کی زبان سے نہیں سن لیتی، جب تک اس بات کا اظہار یا کسی مستند طریقے سے میرے امام کے ذریعے مجھ تک نہیں پہنچ جاتا، میں تمہاری کسی بات پر یقین نہیں کروں گی یا نہیں کروں گا۔ یہ اس میں سبق ہے آپ کے اور میرے لیے۔ اب یہ آپ اہل کوفہ کے ایمان کا اندازہ لگائیے، بظاہر 40,000 لوگ بیعت کر چکے ہیں اولاد علی کی اس وقت، امام حسن مجتبی کی، لیکن یہاں کیا ہو رہا ہے؟ یہاں یہ ہو رہا ہے کہ جس وقت لشکر میں امیر شام نے اپنے جاسوسوں کے ذریعے پھوٹ ڈلوانے کی کوشش کی اور دونوں طرف اس طرح کی باتیں مشہور کروائیں کہ تمہارے تو سربراہ نے صلح کر لی ہے، تو دونوں ہی لشکروں میں پھوٹ پڑ گئی۔ اور کہتے ہیں کہ صفین کے موقع پر جس طرح سے خوارجین کا فرقہ وجود میں آیا تھا، اس میں باقی رہ جانے والے خوارجین نے مولا حسن پر بھی الزام لگا دیا کہ نعوذ باللہ، خدا نہ خواستہ امام حسن مجتبی دین سے منحرف ہو گئے، جس کا نتیجہ کیا نکلا کہ آپ تاریخ میں سنتے ہیں کہ امام حسن مجتبی کے قدموں تلے مصلی عبادت تک کھینچ لیا گیا، آپ کو بے حد اذیت دی گئی، آپ کو طعنو تشنیع کیا جاتا تھا، اور کوفے والوں کی ریشہ دوانی اور دوغلے پن سے تنگ آ کر مدائن جانے لگے امام حسن مجتبی، یعنی اتنا کوفے والوں نے دل تنگ کر دیا کہ جب آپ نے مدائن جانے کا فیصلہ کیا تو راستے میں زہر آلود خنجر سے امام حسن مجتبی کی پنڈلی پر بھی حالت سواری میں وار کر کے آپ کو زخمی کر دیا گیا، اور آپ کو بہت عرصہ زیر علاج رہنا پڑا۔ اب آپ اگر یہاں سے تاریخ کی نگاہوں میں 1400 سال پہلے کا یہ پورا منظرنامہ دیکھیں تو وہ کچھ اس طرح سے بنتا ہے کہ امیر المومنین کی شہادت کے بعد امیر شام کی ہمتیں اور جرتیں بڑھ گئیں، مسلمانوں کے لیے مال و دولت کے دروازے کھول دیے گئے، امام حسن مجتبی کے لشکر میں شدید ترین اختلاف پیدا ہوا، امام امیر شام نے رشوت دے کر مولا کے لشکر کے سرداران کو بھی خرید لیا، یہاں تک کہ عبید اللہ ابن عباس جیسے خاندان کے لوگ بھی اپنے امام کے ساتھ خیانت کر گئے۔ لشکر کے دیگر سرداران میں 50,000 درہم اور عبید اللہ ابن عباس کو 1,00,000 درہم میں خریدا گیا، اور دشمن کے لشکر میں مادی اور معنوی اعتبار سے اضافہ ہو گیا۔ مادی اعتبار سے افرادی قوت میں اضافہ ہوا دشمن کے لشکر میں، اور معنوی اعتبار سے رقم دینے والے مالک کی اطاعت پر کمر بستہ ہو گئے، یعنی وفاداریاں تبدیل کر دی گئیں۔ یہ سب کچھ آپ دیکھتے ہیں، یہ پورا اقتباس میں آپ کو سنا رہی ہوں رہبر معظم جناب علی خامنائی کی کتاب 250 سالہ انسان سے، اور پھر فرماتے ہیں کہ مدائن جاتے ہوئے حادثے کے بعد مقابلے یعنی جنگ کے امکانات بالکل ختم ہو گئے۔ اب آپ یہ پورے پس منظر کو ذہن میں رکھیں اور پھر سوچیں کہ امام کون ہوتا ہے؟ امام تو امت کا باپ ہے، اور اس وقت امام جو ہیں وہ خلافت ظاہری پر بھی بیٹھے ہیں،
تو پھر جو خلافت ظاہری پہ آ جائیں تو وہ تو حاکم وقت بھی ہوتے ہیں نا. تو حاکم وقت کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے؟ مسلمانوں کے خون اور جان کی حفاظت ہر حال میں خلیفہ پر عائد ہوتی ہے، اور حاکم کو اس وقت تک جہاد کا حق حاصل نہیں ہوتا جب تک کہ فتح یقینی نہ ہو جائے یا اتنی جانوں کی قربانی دین کے حق میں مفید نہ ہو جائے. ایسے میں لشکر میں پھوٹ پڑ جانا، ایسے میں لشکر میں وفاداریاں بدل جانا، منافقت دلوں میں رکھ کر بظاہر ساتھ ہونا، یہ وہ تمام محرکات تھے کہ جس کو اگر ہم مد نظر رکھیں تو پھر ہم اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ اگر امام حسن مجتبی ان تمام حالات کے ساتھ جنگ کرتے تو بھی ظاہری فتح کے امکانات نہیں تھے، اور اگر خدا نخواستہ اس جنگ میں مار دیے جاتے یا قتل کر دیے جاتے تو امام حسن مجتبی کی قربانی کی بھی کوئی افادیت نہیں ہوتی. اس لیے کہ علماء کا کہنا یہ ہے کہ ہر مقتول شہید نہیں ہوتا. مقام شہادت کے لیے، جہاد کے لیے کچھ شرائط کا پایا جانا ضروری ہے. تو نتیجہ کیا نکلا؟ کچھ مخلصین باقی رہ گئے، ان کی بھی زندگی کا خاتمہ ہو جاتا تو پھر اسلام کا حقیقی نام لیوا کوئی بھی نہیں ہوتا. تو جب حقیقی نام لیوا کوئی نہ ہو تو دین بچانے کی ذمہ داری یا دین کی حفاظت کی ذمہ داری کا پہلو تو ختم ہو جاتا. تو پھر تو اسلام کی اصل ختم ہو جاتی. تو پھر دین کی بقا کیا ہوتا؟ کیا وہ قیامت تک باقی رہ پاتا؟ کیونکہ اگر آپ امام حسین کی بات کریں تو ان کے بھی امام تو اس وقت امام حسن مجتبی تھے. حضرت عباس کے امام امام حسن مجتبی ہیں. دیگر اولاد ابو طالب اور دیگر اولاد عبد المطلب کے امام امام حسن مجتبی ہیں. اگر ساری دنیا بھی جو ہے وہ مخالف ہو جائے تو یہ مخلصین تو ساتھ تھے، اور اگر اتنے ہی مخلصین کے ساتھ جنگ کر لی جاتی تو یہ سب کے سب شہید تو ہو جاتے، لیکن اس شہادت سے اسلام کو فائدہ کوئی نہ پہنچتا. تو ایسے موقع پر مصلحت کے تحت امام وقت نے وہ قدم اٹھایا کہ جسے آج صلح امام حسن کے نام سے جانا جاتا ہے. اور اس صلح کے بعد حالات انتہائی ہوشیاری اور زیرکی کے ساتھ اس طرح سے منظم کیے گئے کہ اسلام اور اسلامی تعلیمات کو خلافت کے لبادے میں ملوکیت کے گرداب میں داخل نہ ہونے دیا جائے. یہی امام حسن کا عظیم ترین کارنامہ تھا، اور وہ دین کہ جس کا اعلان مکہ سے ہوا تھا دعوت ذوالعشیرہ میں، اور اسلام کی تعلیمات مکہ سے ہوتی ہوئی مدینہ میں اسلامی حکومت ریاست مدینہ کی شکل میں ظاہر ہوئی. پھر مولا امیر المؤمنین اور امام حسن کے دور تک کسی نہ کسی طور پر اسلامی حکومت وجود میں رہی، نظر آتی رہی، اور ان تعلیمات کو ایک نئی جہد کے ساتھ، ایک نئی جد و جہد کے ساتھ زندہ رکھنا تھا. اور اگر یہ کام حکومت اسلامی کی صورت میں یعنی عدل و انصاف کی اصل حکومت کی صورت میں نہیں ہو سکتا تو کم از کم ایک تحریک کی صورت میں اس کام کو جاری رہنا تھا. اور اس تحریک کی بنیاد امام حسن مجتبی نے رکھ دی، وہی تحریک جو کہ آگے جا کے واقعہ کربلا میں پھر تحریک کربلا بن گئی. یہ بھی سارا اقتباس کتاب 250 سالہ انسان جو کہ رہبر معظم علی خامنائی نے لکھی وہاں سے تھا. دیکھیں امام حسن مجتبی نے پھر جس تحریک کی بنیاد رکھی صلح کی صورت میں، اس کا مقصد کیا تھا؟ اس کا مقصد آفاقی تھا، تا قیامت رہنے والا تھا. اور وہ مقصد کیا تھا؟ اسلام محمدی، اصلی تعلیمات اسلامی، وہ اسلام جو ظلم کے مقابلے میں اٹھ کھڑا ہوتا ہے، وہ اسلام جو غیر کی سازشیں ناکام بنا دیتا ہے، وہ اسلام جو ہر قسم کی تحریف سے پاک ہو، اور وہ اسلام جو لوگوں کے ہاتھوں میں کھلونا بننے سے بچ جائے. یہی اس تحریک کا مقصد تھا جس کی بنیاد امام حسن مجتبی نے صلح کا قدم اٹھاتے ہوئے رکھا. سبحان اللہ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. گویا رہبر معظم کے الفاظ میں کہ مکہ میں جو اسلام کی تحریک نبی مرسل نے شروع کی تھی، امام حسن مجتبی نے اس تحریک کے اگلے فیز کا، دوسرے دور کا آغاز کیا، اور تحریک ہی کی صورت میں کیا. لیکن اگر یوں کہا جائے کہ یہ دور امام حسن مجتبی کا دور مکہ کے دور سے کہیں زیادہ مشکل تھا، اور اس تحریک کی ذمہ داریاں مکہ کی تحریک کی ذمہ داریوں سے کہیں زیادہ مشکل تھیں، تو بالکل غلط نہیں ہوگا. بالکل ایسا ہی تھا، کیونکہ مکہ میں صرف کفار تھے سامنے، اور یہاں پر مسلمانوں ہی کے لباس میں، لبادے میں منافقین ساتھ ملے ہوئے تھے، اور اپنے ہی لوگ دشمن کے لشکر میں شامل ہو رہے تھے، اور اپنے ہی گھر کی اطلاعات جو ہیں وہ دشمن کو پہنچا رہے تھے، گویا اپنے گھر کو کمزور کر رہے تھے. اور یہاں تو دین کا مخالف بھی مسلمان بنا ہوا ہے، مذہب و دین کے نعرے بھی لگا رہے ہیں، اور پھر
شام والے کچھ عجیب سے مسلمان تھے، اسی لیے جب مسلمان اور جنہوں نے مولا امام حسن کے ہاتھ پر بیعت کی ہوئی تھی وہ لوگ جس وقت مختلف پروپیگنڈے کا شکار ہوتے ہیں امام حسن مجتبیٰ کے صلح کے قدم اٹھانے کے بعد، تو پھر ان میں سے کچھ ایسے لوگ تھے جو بظاہر امام کے مقتدا تھے، امام کی اقتداء میں رہنے والے تھے، لیکن چونکہ امام پر شاید ایمان کمزور تھا تو پروپیگنڈے کا شکار ایزیلی ہو جاتے تھے، تو وہ امام کو چلتے پھرتے یا امام کے خطبے کے دوران اٹھ کر امام کی باتوں پر اعتراض کرتے تھے، تنقید کرتے تھے، کبھی کبھی راہ چلتے مولا کو روک لیا جاتا تھا اور ان سے کہا جاتا تھا کہ آپ نے مسلمانوں کو ذلیل و رسوا کر دیا، آپ نے امیر شام سے جنگ نہیں کی، حالانکہ تمام حالات تمام لوگ بخوبی جانتے بھی تھے، لیکن مولا کو جب تانو تشنیع کرتے تھے تو مولا ہمیشہ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 111 کو دہراتے تھے اور اپنی بات کا جواب اسی آیت کی صورت میں دیتے تھے۔ وہ آیہ مبارکہ ہے ما تدری لعلہ فتنۃ لکم ومتاع الی حین، مجھے نہیں معلوم شاید یہ تمہارے لیے ہی ایک آزمائش ہو۔ اب ذرا اس آیت کے ظاہری مطالب پہ تھوڑا سا غور کر لیجئے۔ میں جانتی ہوں کہ دامن وقت سے بہت تیزی سے گنجائش نکل رہی ہے، لیکن اس آیت کے ظاہری مطلب پہ ذرا غور کیجئے کہ امام وقت کہہ رہا ہے ہو سکتا ہے کہ اس صلح میں ہی تمہارے لیے آزمائش ہو کہ تمہارا اپنے امام وقت پر کس قدر مضبوط ایمان ہے یا کس قدر کمزور ایمان ہے۔ تم لوگ بھی جو مجھے تانو تشنیع دے رہے ہو ذرا اپنے ایمان کو پرکھ لینا۔ ظاہری مطالب اس آیت کے یہی ہیں۔ پھر مولا نے اپنی سیاسی بصیرت سے وہ حالات پیدا کر دیے کہ کل تک جو فوج لے کر کوفہ پر حملہ کرنے آ رہا تھا وہ بھی اپنی تمام تر تیز تراریوں کے باوجود یہ سوچ رہا تھا کہ حسن ابن علی کو جھکا لینا ممکن نہیں ہے، کیونکہ وہ علی کی اولاد ہیں اور ان کی تائید کے بغیر اگر میں حکومت کر بھی لوں تو پورے عالم اسلام کی تائید مجھے حاصل نہیں ہوگی اور میری حکومت عرب کے علاقوں میں بے وقت ہو جائے گی، کیونکہ عربستان کے علاقے یعنی کہ مکہ مدینہ اور عراق، وہاں پر نبی اور نبی کے جانشین یا نبی کے رشتہ داروں کی نسبت کے لحاظ سے امام حسن مجتبیٰ کا احترام زیادہ ہے۔ چنانچہ امیر شام نے مصالحت کی پیشکش کی اور سادہ کاغذ بھیج کر پیغام دیا کہ ہم آپ کی شرائط پہ صلح کرنے کو تیار ہیں۔ اب یہاں پر ہم سب کو یہ بھی مد نظر رکھنا ہوگا کہ اسلام میں صلح کرنا کوئی عیب نہیں ہے۔ صلح حدیبیہ آپ کے میرے ہم سب کے مد نظر ہے، اور کن حالات میں جناب رسول خدا نے صلح حدیبیہ کی یہ تو ہمارے بچوں کی اسلامیات کی کتابوں میں بھی پس منظر پورا لکھا ہوا ہے۔ اب یہاں پر آپ تھوڑا سا دین کے حوالے سے اس کو سمجھ لیجئے کہ صلح کے بارے میں ہمارے دین میں کیا کانسیپٹ ہے۔ رہبر معظم فرماتے ہیں کہ اسلامی نقطہ نظر سے اگر کوئی گروہ لڑنے پر آمادہ ہو اور پھر مصالحت کی پیشکش کرے تو فوقیت مصالحت کو دینی چاہیے اور خون خرابے سے بچنا چاہیے تاکہ ناحق خون نہ بہہ جائے۔ کیونکہ امام جو ہے وہ امت کا باپ ہے اور امام کو خون بہنے کی بہرحال جواب دہی ہے، یعنی کہ امام جواب دیں گے کہ ان کے دور امامت میں لوگوں کا خون بہا تو کیا وجہ تھی اور کس وجہ سے وہ خون بہا، تو ناحق خون بہنے سے پرہیز کرنا ہے، اسلامی نقطہ نظر یہ کہتا ہے۔ اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو مولا صلح کا انکار کر دیں تو اسلامی تعلیمات کی خلاف ورزی، اور اگر صلح پر آمادہ ہوں تو مولا کا لشکر بد دل ہو جاتا ہے۔ دینی اعتبار سے ہر بہنے والے خون کا جواب دہ بھی ہونا پڑتا ہے، اور جب یہ دونوں مسائل لشکر کے سامنے مولا نے رکھ دیے اور کہا کہ اگر اب بھی تم جہاد کے لیے آمادہ ہو تو میں یہی حجت تمام کرتا ہوں، اگر تم زندگی چاہتے ہو تو میں کس کے ساتھ جہاد کروں گا جبکہ میرا ساتھ دینے والا کوئی نہیں ہے۔ تو جانتے ہیں مولا کے لشکر نے کیا کہا تھا؟ مولا کے لشکر نے کہا تھا البقاء البقاء، یعنی ہمیں بقا چاہیے، ہمیں حیات چاہیے، ہمیں زندگی چاہیے، ہم لڑ لڑ کے تھک چکے ہیں۔ یہ مولا کے لشکر کے الفاظ تھے جس وقت مولا نے حجت تمام کرنے کے لیے یہ دونوں آپشنز اور دین کے لحاظ سے ناحق خون بہنے کا سارا جو نظریہ ہے اپنے لشکر کے سامنے رکھا، اور پھر بھی کہا کہ آپشن تمہاری ہے، اگر تم جہاد کرنا چاہو تب بھی میں تیار ہوں، اور اگر تم جہاد نہیں کرنا چاہتے تو پھر میں اکیلا جہاد کر کے کیا کروں گا، یہ مولا نے بتایا۔ تو اس کے بعد اس لشکر نے کہا کہ ہمیں تو جہاد چاہیے۔ پھر جس وقت مولا نے اپنے لشکر کی نیت دیکھی، ان کی کیفیت کو دیکھا، تو پھر صلح کی منظوری دی اور اپنی شرائط پیش کی، اور آپ ان شرائط کو اگر دیکھتے ہیں ایک ایک شرط جو ہے
وہ اپنے اندر مکمل گہرائی لیے ہوئے ہے، اور آپ اگر ان شرطوں کو صرف ابھی سن لیں، اس سے زیادہ نہیں، بس ہم بالکل آخر میں پہنچ گئے آج کے گفتگو کے، کہ مولا کی سیاسی بصیرت دیکھیے، کیونکہ امام جو ہے وہ تو تمام بصیرتوں کے اور تمام علوم کے حامل ہے نا، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کسی امام کو سیاست نہیں آتی۔ امام کی سیاسی بصیرت یہاں پر ملاحظہ فرمائیے کہ امام فرماتے ہیں پہلی شرط یہ ہے کہ حکومت امیر شام کے پاس رہے گی بشرط یہ کہ وہ کتاب خدا اور سنت رسول پر عمل کرے۔ یہ شرح ابن ابی حدید سے لی گئی۔ اب ابن ابی حدید نے یہ جو صلح لکھی ہیں وہاں سے لی گئی، کیونکہ صلح کچھ متن میں 5 ہیں، کچھ میں 4 ہیں، کچھ میں 7 ہیں، تو مختلف جگہ سے جہاں سے ہمیں ملی ہم نے اس کو اکٹھا کیا۔ پہلی شرط کیا ہے ابن ابی حدید کے مطابق کہ حکومت امیر شام کے پاس رہے گی بشرط یہ کہ وہ کتاب خدا اور سنت رسول پہ عمل کرے، یعنی کہ حکومت کے ساتھ کتاب خدا اور سنت رسول کی شرط مولا نے عائد کر دی، یعنی اب اگر وہ اس کے مطابق عمل کرتا ہے تو پھر وہ اپنے تمام کاموں سے اس کو ہٹنا پڑے گا، اور اس کے مطابق عمل نہیں کرتا تو صلح کی شرط پہ عمل نہیں ہو رہا، یعنی پھنسا دیا ایک طرح سے۔ یہ سیاسی بصیرت دیکھیے۔ پھر مولا فرماتے ہیں دوسری شرط یہ ہے کہ امیر شام کسی کو ولی عہد نامزد کرنے کا حقدار نہیں ہوگا، یعنی امیر شام کے مرنے کے بعد حکومت کا حق امام حسن کو، یا امام حسن اگر دنیا میں نہ ہو تو ان کے جانشین یعنی امام حسین کو ہوگا۔ یہ شرط ہم نے لی ہے کتاب الاصابہ الامامہ والسیاسہ سے۔ پھر تیسری شرط ہے اہل عراق کے لیے عمومی طور پر امن اور امان کا حصول ہوگا، یعنی اس شرط پہ عمل کرتا ہے تو امیر شام کو اپنا سب کچھ جو کچھ وہ کر رہا تھا مولا کائنات کے دور سے وہ سب کچھ چھوڑنا پڑے گا، اور اگر عمل نہیں کرتا تو پھر اس نے صلح نامہ کی شک کو جو ہے خراب کیا، اور صلح نامہ کی اس شرط پہ عمل نہیں کیا، اور اس شرط کو ہم نے لیا ہے حیات الحیوان سے۔ پھر چوتھی شرط یہ ہے کہ امیر شام اپنے آپ کو امیر المؤمنین نہیں کہے گا۔ ذرا اس شرط کی بھی گہرائی کو دیکھیے، امیر شام اپنے آپ کو امیر المؤمنین نہیں کہے گا اور نہیں کہلوائے گا۔ امیر المؤمنین کون ہیں؟ جو مسلمانوں کے حقیقی امیر ہوں اور جو دین کے حقیقی وارث ہوتے ہیں، اور جن کے نہ صرف یہ کہ اپنے دلوں میں دین راسخ ہوتا ہے بلکہ وہ عوام الناس کے دلوں میں بھی دین کی راسخیت ہی کے لیے اپنا کام سر انجام دے رہے ہوتے ہیں۔ تو مولا نے یہاں پر پابندی لگا دی کہ نہ خود کہیں گے اپنے آپ کو اور نہ کہلوائیں گے۔ اب کہتے ہیں تو پھنستے ہیں، نہیں کہتے ہیں تو اپنا سب کچھ چھوڑنا پڑے گا کہ جن کے وہ عادی تھے اور جو کچھ کرتے آ رہے تھے۔ اور اگر میں یوں کہوں کہ جن جن باتوں کو بنیاد بنا کر یہ مولا کائنات کے دور سے اپنا ایک بیانیہ بناتے جا رہے تھے اور سیٹ کرتے جا رہے تھے اور لوگوں کو ذہنی اور دلی طور پہ گمراہ کرتے جا رہے تھے خصوصاً اہل شام کو، تو اس سب سے ہٹنا پڑتا، اور ہٹتے تو پھر اپنے اہل شام کو جواز کیا دیتے، یعنی دونوں طرف سے پھنس رہے ہیں۔ اور یہ شرط ہم نے اٹھائی ہے تذکرہ خواص الامہ سے۔ پھر فرماتے ہیں پانچویں شرط ہے امیر شام کے پاس شہادتوں کا قیام نہیں ہوگا، یعنی جہاد کا حق ان کے پاس نہیں ہوگا۔ عیان الشیعہ سے یہ شرط لی گئی۔ پھر چھٹی شرط ہے حضرت علی پر سب و شتم کا سلسلہ ممبروں سے ترک کیا جائے، بند کر دیا جائے۔ یہ شرط شرح نہج البلاغہ سے لی گئی۔ پھر ساتویں شرط ہے ہر صاحب حق کو اس کا حق دیا جائے گا، مناقب ابن شہر آشوب سے یہ شرط لی گئی۔ پھر ہے آٹھویں شرط کہ شیعوں کے لیے عمومی طور پہ امن و امان رہے گا، تاریخ طبری سے یہ شرط لی گئی۔ پھر فرمایا کہ سرزمین اہواز کا خراج جمل اور صفین کے مقتولین کی اولادوں کو دیا جائے گا، کتاب الامامہ والسیاست۔ اور پھر 10ویں شرط ہے کوفہ کا بیت المال امام حسن مجتبیٰ کی سربراہی میں ہی رہے گا، اور یہ شرط لی ہے ہم نے تاریخ اول اسلام سے۔ اور پھر 11ویں شرط تھی کہ امیر شام سالانہ 10 لاکھ درہم جو ہے ادا کرے گا اہل بیت کو، تاکہ وہ اپنے ماننے والوں کی ضروریات کو پورا کر سکیں، سالانہ 10 لاکھ درہم۔ جواہر الکلام سے یہ شرط لی گئی۔ اور 12ویں شرط کیا ہے؟ امام حسن مجتبیٰ، امام حسین علیہ السلام اور اہل بیت کے خانوادے کے کسی بھی فرد کو کسی بھی طرح کی اذیت نہیں دی جائے گی، یہ شرط بہار الانوار سے لی گئی۔ اور یہ تمام کی تمام شرائط اپنے ان تمام جو ہیں حوالوں کے ساتھ کتاب نفوس عصمت میں موجود ہیں۔ اب امام حسن نے مجتبیٰ کی سیاسی بصیرت کو دیکھتے ہوئے اور ان تمام شرائط کو مد نظر رکھتے ہوئے امام علامہ ذیشان حیدر جوادی صاحب اپنی کتاب نفوس عصمت میں بیان کرتے ہیں کہ شرائط کا بغور مطالعہ یہ بتا دیتا ہے کہ امام نے صلح پر آمادگی
کیوں ظاہر کی؟ آل محمد میں رہنماؤں حجت خدا جانشین رسول کا مقصد ہمیشہ ایک رہا، اور وہ ہے حفاظت دین، حفاظت شریعت اور بقائے اسلام۔ یعنی یہ تمام شرائط ایسی تھیں کہ جن پر عمل کرتا ہے وہ تب بھی پھنستا ہے، اور جن پر عمل نہیں کرتا وہ تب بھی پھنستا ہے۔ عمل کرتا ہے تو اتنے سال سے، جیسا کہ میں نے بیان کیا، کہ جو بیانیہ اہل شام کی نظروں میں اس نے بنایا تھا، مولا کائنات کے خلاف ریشہ دوانیاں کرتے ہوئے اپنے اس بیانیے سے ہٹنا پڑتا تو اہل شام کو جواب دہ ہوتا، اور اگر عمل نہیں کرتا ہے تو پھر امام حسن مجتبیٰ کے ساتھ ہوئی ہوئی صلح کے جتنی بھی شقیں ہیں ان سے منحرف ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر ظاہر ہے وہ فوری طور پہ اپنے آپ کو ظاہر کر دیتا ہے۔ اور چونکہ یہ شرائط ایسی تھیں کہ جس پہ عمل کرتے بھی پھنستا تھا، جس پہ عمل نہ کرتے بھی پھنستا تھا، تو اس کے جو حواری تھے، جو اس کے دربار میں اس کے منہ چڑھے تھے یا اس کا ساتھ دینے والے تھے، وہ بھی بہت حیران پریشان ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ یہ علی کا بیٹا اور اتنی آسان شرائط دے نہیں سکتا۔ بہت غور و خوض کیا، ان شرطوں کو بار بار پڑھتے تھے، ان شرطوں پہ غور و خوض کرتے تھے، آپس میں بیٹھ کے گفتگو کرتے تھے، اور نتیجہ یہی نکلا کہ اگر تم ان شرطوں پہ عمل کرو گے تو تم تب بھی پکڑے جاتے ہو اور عالم اسلام میں تمہاری سبکی ہے، اور اگر تم ان شرائط پر عمل نہیں کرتے تب بھی عالم اسلام میں تمہاری سبکی ہے۔ اور یہیں سے جیسا کہ میں نے کہا، اور اب گفتگو کے اختتام پہ کہوں گی، کہ امام حسن مجتبیٰ نے اپنے لشکر کے حالات دیکھ کر، اپنے ساتھ والے لوگوں کے حالات دیکھ کر، جنہوں نے ہاتھ پہ بیعت کی، یہ بھی امام کی غربت کا ایک کیا کہنا چاہیے منظرنامہ تاریخ ہمیں دکھاتی ہے کہ بیعت کیے ہوئے افراد ہی اپنی بیعت سے اس طرح سے منحرف ہوتے ہیں کہ اپنے امام وقت پر اپنے ایمان کو کمزور کر لیتے ہیں اور امام وقت کا ساتھ نہیں دیتے ہیں، اور الٹا امام وقت کو اپنے طعن و تشنیع کا شکار بناتے ہیں۔ تو یہ وہ تمام ماحول تھا، یہ وہ بیک گراؤنڈ تھا جو واقعہ کربلا کے لیے، تحریک کربلا کے لیے ایک ایسی تحریک کی بنیاد رکھنے کی وجہ بن گیا کہ پھر ہمیں تحریک کربلا میں نظر تو صرف 72 آئے، لیکن وہ تحریک قیامت تک کے لیے امر ہو گئی۔ امام حسن مجتبیٰ نے اس بنیاد کو رکھا کیونکہ اس وقت جنگ فائدہ مند نہیں تھی، اس وقت خاموش ہو جانا، اس وقت امن اختیار کرنا اسلام کے لیے، اسلام کے دین کی بقا کے لیے فائدہ مند تھا، اور جس وقت اسلام کو خون کی ضرورت تھی کہ دین کی اور شریعت کی حفاظت خون کے علاوہ کسی اور چیز سے ہو نہیں سکتی تھی، تو امام حسین نے اس قدم کو آگے بڑھایا۔ تو آج کی گفتگو کا اختتام اس بات کے ساتھ کہ ہر امام جو ہے اپنے دور کے حالات کے مطابق، سیاسی بصیرت کے مطابق، عوام الناس کے حالات کے مطابق، عوام الناس کا اپنے امام پر یقین کتنا ہے، اس یقین، اس ایمان، اس عقیدے کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم نے دین کی شریعت دین کے لیے اور اس کی بقا کے لیے کون سا قدم اٹھانا ہے۔ اور امام حسن مجتبیٰ کی زندگی کا یہ قدم اور ان کی امامت اور ان کی خلافت ظاہری میں اٹھایا گیا یہ قدم دین اسلام کی بقا اور مضبوطی ہی کا سبب بنا ہے۔ ادروائز اسلام اپنے اصلی رنگ میں شاید 10 سال بعد بھی نہ ہمیں ملتا، کیونکہ بات وہی ہے کہ مخلصین امام کے ساتھ جنگ کرتے ہوئے شہید ہو جاتے، مارے جاتے، ان کا نام لیوا کوئی بھی نہ ہوتا اور اسلام کا رنگ بدل چکا ہوتا۔ اسلام کی امام کی بصیرت کو ہمارا سلام، دین کو ہم تک پہنچانے میں امام حسن مجتبیٰ نے جو بہترین کردار ادا کیا اس پر ہمارا سلام، اور امید کرتی ہوں کہ آج کے دن کی مناسبت سے امام کے دور امامت کی اس بہترین حکمت عملی اور دور امامت میں اٹھائے جانے والے اس بہترین قدم سے یقیناً آپ کے اور میرے علم میں اضافہ ہوا ہوگا، اور آج کے دن کے صدقے میں اللہ تعالیٰ ہمیں سیرت امام حسن مجتبیٰ پر، اس سیرت کے جتنے بھی پہلو ہیں اس پہ چلنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آپ سب کا اس فرش میلاد کو بچھانا اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آپ پر، ہم سب پر، کل مومنین و مومنات پر اللہ تعالیٰ اپنی خصوصی رحمتوں کی نظر فرمائے۔ ہم سب چہاردہ معصومین علیہ السلام کی سیرت طیبہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سب کے روزوں کو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔
پوری امت مسلمہ کے گناہان کبیرہ صغیرہ کو معاف فرمائے، فلسطین اور کشمیر کے مسلمانوں پر اللہ پاک خصوصی رحم فرمائے، مسلمانوں کے دشمنوں کو جو 1400 سال پہلے بھی دشمن تھے، جو آج بھی دشمن ہے، خدا تعالیٰ ان سب کو ان کے ارادوں سمیت نیست و نابود فرمائے اور امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔ اس فرش محفل میلاد کو بچھانا اور اس کا تمام انتظام کرنے والے منتظمین اور اس میں تمام شرکت کرنے والوں کی دلی حاجات کو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور جو آج کی محفل کے بانی ہیں ان کے اور ہم سب کے مرحومین کی اللہ تعالیٰ بخشش فرمائے، اور اللہ پاک امام زمانہ کے صدقے میں ہم سب کے علم و عمل میں اضافہ فرمائے، اور آج کے دن کے صدقے میں ہم جو جھولیاں لیے کھڑے ہیں، پھیلائے کھڑے ہیں در رسول کے باہر، در علی و زہرا کے باہر، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہماری حاجات کے مطابق جھولیاں بھر بھر کے عطا فرمائے، الہی آمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحیم، آمین 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 یا رب العالمین۔ اور ایک بات اور کہنا چاہوں گی کہ کاشانِ بصیرت کے تمام پارٹیسپینٹس اور جتنے بھی اس پلیٹ فارم کو بنانے والے، چلانے والے اور اس پہ محنت کرنے والے افراد موجود ہیں، اللہ تعالیٰ آپ سب کی توفیقات میں بے حد اضافہ فرمائے، اور آپ سب کی خدمات کو، زحمات کو اللہ تعالیٰ اور چہاردہ معصومین اپنے اپنے شرف کے مطابق، اپنی عظمت کے مطابق اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے، الہی آمین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ جزاک اللہ، آمین، اور مولا قبول کریں، بہت اچھا۔ اور میں ریکویسٹ کروں گی خواہر رفت وسیم سے کہ وہ زیارت پڑھوا کے نشست کا اختتام کریں۔ اگر خواہر موجود نہیں ہے تو ہم یہاں پر اس کو پڑھ لیتے ہیں۔ السلام علیکم یا صاحب الزمان، السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمان، السلام علیکم یا مظہر الایمان، السلام علیکم یا اللہ فرجک وسلم مخرجک وظہورک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور اب انشاءاللہ سب کا بہت شکریہ، مولا سب کو سلامت رکھیں۔ نیکسٹ نشست پہ انشاءاللہ ملاقات کرتے ہیں۔ جزاک اللہ۔